دین متین کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی افادیت ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کس چیز کے بارے میں تھی؟ سب سے پہلا پیغام کس چیز کے بارے میں تھا؟ وہ غار حرا کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ کس چیز کے بارے میں تھی؟ وہ سب سے پہلا پیغام، وہ سب سے پہلی وحی عقیدے کی درستگی کے بارے میں نہیں تھی، وہ سب سے پہلا پیغام جہاد کے بارے میں نہیں تھا، وہ سب سے پہلا پیغام تصوف و سلوک کے بارے میں نہیں تھا، وہ سب سے پہلا پیغام دین کی دعوت کے بارے میں نہیں تھا، سب سے پہلا پیغام دین کی ترویج و اشاعت کے بارے میں نہیں تھا، سب سے پہلا پیغام دین کی اقامت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا پیغام وہ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں تھا۔ آئیے قرآن عظیم الشان کی طرف چلتے ہیں، قرآن کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، وہ سب سے پہلا پیغام کیا تھا، وہ سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہے جو غار حرا کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی خدمت کے اندر غار حرا کے اندر حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا بقاری، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر 5 آیات نازل ہوئی۔ وہ آیات کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ سب سے پہلا پیغام وہ پڑھنے کے بارے میں تھا۔ اقرا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدا، نبوت کا آغاز یہ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں تھا۔ اور قرآن عظیم الشان میں پروردگار ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ عزیز طالبات، عزیز خواتین، عزیز معلمات، آپ 3 آیات کے اوپر غور کریں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے سب سے پہلے اپنے صفاتی نام کو ذکر کیا الرحمن، آگے اللہ نے فرمایا علم القرآن، قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اور آگے فرمایا خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، پیدائش انسان کی پہلے ہوتی ہے، اور انسان علم بعد میں حاصل کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا کے اندر آ کر قرآن پڑھنا شروع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا کے اندر آ کر جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے اور حروف تہجی پڑھنا شروع کر دے، الف با تا سا، ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، سب سے پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، اس عمر کے اندر جا کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا، انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، میری بندیوں، انسانوں کا پیدا ہو جانا، انسانوں کی پیدائش ایک اچھی چیز ہے کہ انسان دنیا کے اندر میری عبادت کرے، لیکن انسان کی پیدائش سے زیادہ اہم چیز وہ قرآن کا سیکھنا ہے، وہ قرآن کا سکھانا ہے، وہ قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے، وہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے معانی مفاہیم کے اوپر غور کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش سے زیادہ اہم چیز، زیادہ افادیت والی چیز وہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے مدرسے کے اندر پڑھانے والی معلمات کو سبق دے دیا۔ اللہ نے کون سا سبق دیا؟ اللہ نے ایک زبردست قسم کا سبق دے دیا۔ معلمات، تم جو مدرسے کے اندر پڑھاتی ہو، تم جو قرآن کی تعلیم دیتی ہو، اب بعض مرتبہ اگر بچوں کو سبق نہ آتا ہو، تمہیں غصہ بھی آتا ہوگا، تمہیں جلال بھی آتا ہوگا، تم غصہ بھی ہوتی ہوں گی، تم ناراض بھی ہوتی ہوں گی، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہوں گی، لیکن مدرسے کے اندر پڑھانے والی معلمات بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے ہرگز نہ مارا کرو، ہرگز مار پیٹ نہ کیا کرو، ڈنڈے کے ساتھ نشانہ نہ بنایا کرو، ان کے چہروں کے پر تھپڑ نہ مارا کرو۔ اللہ نے کیسے بتلا دیا؟ عزیز معلمات توجہ کریں، اللہ نے اپنا صفاتی نام ذکر کیا، الرحمن علم القرآن۔ اگر اللہ چاہتے یہاں پر ذاتی نام استعمال کر سکتے تھے، اللہ علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن سکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صفاتی نام اور ذکر کر سکتے تھے، القہار علم القرآن۔ اگر اللہ چاہتے یہاں پہ الجبار علم القرآن یہ بیان کر سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو بیان کر سکتے تھے، المتکبر علم القرآن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، ذاتی نام کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان جو صفت ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرما دیا، میرے بندوں میں رحمان ہوں، میں نے رحمان ہو کر قرآن سکھا دیا، قرآن کی تعلیم دے دی۔ مدرسے کے اندر پڑھانے والی معلمات، جب تم بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، اس وقت تم اپنے اندر رحمان والی صفت پیدا کر لیا کرو اور بچوں کے اوپر رحم دل بن جایا کرو۔